السلام علیکم. آگے عبد الرؤف منصاری صاحب. وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اے میرے والد کیوں ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. لگتے ہیں آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، آپ لوگوں کو تو آ رہا ہے سارا. یا ابی اے میرے والد، پڑھا دی تھی. یا ابی اے میرے والد، لماذا کیوں، تسجد آپ سجدہ کرتے ہیں، لہذہ الاسنام، صنم کہتے ہیں بت کو اور اسنام اس کی جمع ہے، ان بتوں کو. کامران امین. جی استاد صاحب. جی. وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، یہ تو پڑھ لیا. آج پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ ترجمہ کر لیں. اور اے میرے والد آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کو. جی پڑھتے رہیں، آگے پڑھتے رہیں. وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُوا هَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور اے میرے والد آپ کیوں سوال کرتے ہیں ان بتوں سے، یعنی کہ کیوں ماشاء اللہ. بس 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 ماشاء اللہ، آپ نے تو زبردست پڑھ لیا. مرسلین آپ نے پڑھ لیا تھا؟ جی صاحب میں پڑھوں. جی کون ایک کہہ رہے سوال ہیں؟ ہے، دوبارہ سوال ہے مولانا صاحب. جی جی سوال کریں، سوال کریں. یہ اگر ہم اس کو اس طرح اگر یہ لکھا ہوتا ہے یا ابھی ماذا تسألون، تو یہ لام زیر لی کی کیا اس کی مطلب اس کا مطلب اگر لام یہ زیر ہوتا لی. ماذا، لما کا مطلب ہوتا ہے وائے، اور ماں کا مطلب ہوگا وٹ. ٹھیک ہے، ماذا تسألوا هذه الاسلام، آپ ان بتوں سے کیا مانگتے ہیں. یہ کیڑی کتاب؟ جی ٹھیک ہے. What do you ask these adults، اب ہوگا ماذا تسألو. اور لماذا جو ہے نا، لما کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں why، کیوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد جی. جی آگے آگے کیا ہے نا، وہ مدثر امین بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، بہت خوشی ہوئی. جی مدثر صاحب. جی 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 میں بات کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه الاصنام لا تتکلم ولا تسمع. ان هذه الاصنام، بے شک یہ بت، لا تتکلم نہ بات کر سکتے ہیں، ولا اور تسمع نہ سن سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد اسد رفیق صاحب، ان کو ہم نے نیم سے جگایا ہے. جی ڈاکٹر عثمان وڑائش صاحب اگلا جملہ پڑھیں. ان هذه الاصنام لا تضر ولا تنفع، اور بے شک یہ بت نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد رشید صاحب. السلام علیکم. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامُ، آ جائے گا اسٹائل. وَلِأَيِّ شَيْءٍ، کس وجہ سے، فارورڈ. اوکے وَلِأَيِّ شَيْءٍ، کس وجہ سے، کس وَلِأَيِّ چیز کی شَيْءٍ وجہ سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پڑھیں. تَضَعُ لَهَا الطَّعَامُ، تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، کس وجہ سے. وضع کا مطلب جو ہے نا، آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، یا ختم بخاری نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَوُزِعَ، نزع، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. ٹھیک ہے، کس وجہ سے یہ آپ کو کھانا اور پینا دیتے ہیں. کس وجہ سے تضع آپ رکھتے ہیں، لہا اس بت کے سامنے یا اس کے سامنے، الطعام کھانا، اور الشراب پینا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے جو ہے وہ استاد جی یہ لہا کا مطلب کیا ہے؟ لہا لام تو فور کے لیے آتا ہے، ہاں پروناؤن ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. یہ تضا کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟
قضا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتے ہیں وَنَزْرَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ شیئن الگ الگ چیزیں ہیں؟ وَلِأَيِّ شَيْءٍ یہ پورا ایک لفظ آتا ہے، ایّن تو ہوتا ہے کون سا نا، شیئن تو چیز، کون سی چیز ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کے لیے۔ لام کئی دفعہ آتا ہے نا، جیسے للہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے للہ للرسول، رسول کے رسول کے لیے، رسول کے لیے، تو اس طرح لعین کس چیز کے لیے، یعنی کون سی چیز کے، شیئن تو کہتے ہیں چیز کو، عین کون سی، اور لام کا مطلب لیے، تو کون سی چیز کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے؟ جی سر۔ استاد جی لہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام ہوتا ہے فار، لیے کے لیے آتا ہے، ہا پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ہے، ہا کا مطلب جو ہے نا، یہ آپ کو ضمیروں کا مطلب انشاءاللہ وہ تھوڑے ایک دو کلاسوں کے بعد دوسرے استاد سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پروناؤن اس طرح میں بتوں کے لیے آ رہا ہے لہا، دیکھیں جی، اس طرح یہ پروناؤن آتی ہے نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، انت، انا، نحنو، یہ پروناؤن انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیں، سید دوست علی، اللہ ہم سب کو وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور یہ جو بت ہے، یا ابی، یہ میرے والد، لا تأکلوا، نہ تو یہ کھا سکتے ہیں، ولا تشربوا، نہ یہ پی سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی ایک کا نام لکھا ہوا ہے، علی کون ہے بھائی؟ اس کے بعد امجد اسلام کی باری آتی ہے، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں جی۔ چلیں علی صاحب، مائک بند ہے، امجد اسلام آپ بھی ہمت کر لیں۔ وکان آذر یغضب ولا یفہم، اور آذر جو ہے وہ غصہ ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وکان ابراہیم ینصح لقومہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، قوم کو سمجھاتے تھے۔ وکان الناس یغضبون ولا یفہمون، اور لوگ جو ہے وہ ان پہ غضبناک ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ بس ایک منٹ، اب آپ سارا یہ آپ پڑھیں گے کیا؟ عاطف رشید ایک منٹ دوبارہ سے مطلب بتا دیں جی، کس کا مطلب؟ یہی لاسٹ جو ابھی پڑھا ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے ابراہیم۔ اچھا ڈاکٹر سروج صاحب آپ اس جملے کو دوبارہ پورا پڑھیں۔ وکان ابراہیم ینصح لقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ نہیں، کانا ینصح کہا نصیحت کیا کرتے تھے۔ وکان الناس یغضبون، اور لوگ کیا کرتے تھے؟ غصہ کرتے تھے، غضبناک ہوتے تھے۔ ولا یفہمون، اور سمجھتے نہیں تھے، فہم نہیں رکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ اپنا کام کرو، تمہیں میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ تو لوگوں کو ہمیشہ نصیحت کی بات بری لگتی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب آپریشن لوگوں کو برا لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی میں ان کی خیر ہوتی ہے لیکن ان کو برا لگتا ہے۔ اسی طرح نصیحت کی بات بھی، کان الناس یغضبون، لوگ غصہ ہوتے تھے، ولا یفہمون، اور بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ بھائی یہ ہماری ہی بات کر رہے ہیں جی۔ آگے پڑھیں ڈاکٹر صاحب، اگلے بھی پڑھیں۔ قال ابراہیم انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحینئذ یفہم الناس، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں کو توڑ دوں گا جب یہ لوگ چلے جائیں گے،
वहीना ठीक इज़िन है। यफ़हमु, तो फिर इनको ये बात समझ में आएगी, यफ़हमुन नास, फिर शायद इनको ये बात समझ में आ जाए, मुझे मेरा अंदाजा है इसका मतलब ये बना। हीना वहीना इज़िन इज़िन then यफ़हमुन नास, तब वहीना इज़िन यफ़हमुन नास लोग समझेंगे। अच्छा फिर ये शायद समझ जाएंगे, फिर लोग समझेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेरी बात को सारे गौर से सुने। अब सब अपने माइक म्यूट करें। अच्छा, अब इसी सबक को आप खुद पढ़ें, मैं क्लास में हूँ, आपके साथ हूँ। जो लफ्ज आपको ना माइक ऑन करें बोले इसका तर्जुमा क्या है, मैं पढ़ रहा था। एक दफा आप खुद रीडिंग करें सबक नंबर 3 की, फौरन आपके पास 3 मिनट 4 मिनट हैं जी। और जिसको ना आए फौरन माइक ऑन करके मुझसे पूछ ले जी। आप सारे अपने तौर पर सेल्फ स्टडी करें इस सबक की। अब वकाना आरजू यकज़बुल वला यफ़हम, इसका मतलब क्या होगा? गुस्सा होते थे आजर और बात को समझते नहीं थे। अज़र का मतलब है गुस्सा। यग़ज़ब यानी आजर तो नेम है, यग़ज़ब का मतलब होता है गुस्सा होना, और यफ़हमु फहम से निकला है, फहम और फरासत समझना। मुंजद इस्लाम साहब आपने सबक नंबर 4 खोल दिए। उस्ताद जी वहीना इज़िन यफ़हमुन नास का क्या मतलब होगा? तब लोग समझेंगे। हीन एज़ इन देन जी। उस्ताद जी आप एक लफ्ज़ वली अय्यि शैइन, इस वजह से, इस वजह से, किस वजह से, फॉर व्हाट। अच्छा ठीक है। यग़ज़बु का मायने बताइएगा। यग़ज़बु गुस्सा होना, गज़ब कहते हैं गुस्से को। सही। आखिरी वाला जुमला दोबारा से बता दें। काला इब्राहीम इन्ना अक्सिरु असनाम, इब्राहिम अन्ना अक्सिरुल असनामा में बुतों को तोड़ूंगा जब लोग चले जाएंगे, यानी कहीं कुछ मेले में जाना था या कुछ तो जाएंगे, तब लोगों को समझ आएगी कि अच्छा जो बुत टूट जाए तो वो तो खुदा नहीं होता जी। मौलाना साहब ये इन्ना का क्या मीनिंग है? इन्ना और अन्ना दोनों जो है इसका तर्जुमा होता है बेशक। इन्ना सेंटेंस के शुरू में आता है, अन्ना जो है सेंटेंस के शुरू के बाद आता है। मतलब इधर ज़हाबन नास का मतलब जब चले जाएंगे, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वही नजर देन तब लोग समझेंगे। साजी वकाना, काना जो है हेल्पिंग वर्ब है, मुख्तलिफ चीजों के साथ जो है ना मिलके कभी मीनिंग देता है, कभी खुद भी मीनिंग देता है। इस तरह इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब वाज वगैरह होता है, इज होता है, तो इस तरह ये काना भी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ जो है ना वो वर्ब के साथ है, तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लेंगे, हम तर्जुमा करेंगे। काना जब प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होता है तो ये इस तरह तर्जुमा करते हैं, इस तरह उसमें जो है ना वो वाला मान आ जाता है, यूज्ड टू, कहा करते थे। काना याकुलु खाया करते थे, काना यतकल्लमु बोला करते थे, काना यसअलु वो सवाल किया करते थे, काना याबुदु इबादत किया करते थे, काना यसजुदु सजदा किया करते थे। अच्छा उस्ताद जी ये इज़ा का मतलब जब, जब इज़ा जब जी। ये वकाना और लिमाजा का मतलब क्यों, वाई। थोड़ी स्क्रीन नीचे करिएगा। और ज़हाबा ज़हाबा जाना भाई, ज़हाबा ज़हाबा जाना, ज़हाबा जाना। और अक्सिरु तोड़ना, अक्सिरु तोड़ना, कसरा तोड़ना, हीना इज़िन तब। चलें आगे सबक शुरू करें। उस्ताद जी हीना इज़िन मौलाना साहब आखिर उस्ताद जी एक सवाल है, एक हाँ? सवाल है उस्ताद जी कि वहीना ये जो वहीना जी इज़िन जी क्या मीनिंग है? सवाल करने वाले को सवाल करने दें, फिर मैं बताता हूँ आपको जी। वहीना इज़िन वहीना इज़िन की मीनिंग चले मेरे ख्याल में जो है ना
سوال آگے پرسنل کر لیجئے گا جو اس کے سوال. حین اذن کا مطلب ہوتا ہے دین تب. آگے جی سبق نمبر 4 پہ آئیے. جس کو جو چیز پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کلاس کے اور ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں. جی فرقان لائق ابراہیم یکسر الاسنام. ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو توڑتے ہیں. بتوں کو توڑتے ہیں. جی پڑھیں. یکسر الاسنام. وجاء یوم عید جی کیا ترجمہ کریں گے؟ جاء یوم عید کا دن آیا. آیا. ٹھیک ہے. جیسے جاء نصر اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی مدد آئی. اللہ کی عبد الرحمن مولانی آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ وجاء اور عید کا دن آیا. جی ففرح الناس کیا ترجمہ ہوگا؟ انسانوں کے لیے فرح الناس لوگ کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. فرح فرحت سے فرحت بازی ہوتی ہے نا گھر میں, خوش ہونا. فرح الناس, الناس عربی میں لوگوں کو کہتے ہیں تو فرحہ کہتے ہیں خوش ہونے کو. یومئذ یفرح المؤمنون قیامت کے دن ایمان یا جنگ بدر کے واقعات ہے شاید, ایمان والے اس دن خوش ہوں گے. جی آگے نیکسٹ. ماشاءاللہ. فرحہ کا مطلب خوش ہوں گے. فرحہ سے کیا خوش ہوئے, پاسٹ میں ہے لوگ خوش ہوئے. زین نجم الدین. زین پڑھیں. صاحب یہ پورے جملے کا ترجمہ دوبارہ بتا دیجیے گا. جاء یوم عید, عید کا دن آیا. ففرح الناس پس لوگ خوش ہوئے. جی آگے زین. وخرج الناس للعید وخرج الاطفال. اور لوگ نکلے للعید. لام کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے. ہاں تو للعید عید کے لیے نکلے اور نکلے کھانے پینے کے لیے. نہیں, طفل کس کو کہتے ہیں؟ بچے. طفل کیا کہتے ہیں نا, اکبر آبادی کا شہر ہے. طفل سے کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی, دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. ٹھیک ہے جی جی. اور بچے بھی نکلے. جی طفل کی جمع اطفال آتی ہے اور بچے نکلے. خرج الناس لوگ نکلے للعید عید کے لیے. وخرج الاطفال اور بچے نکلے. ٹھیک ہے آگے 7. آپ بھی تو پڑھیں, آج صبح صبح اٹھ کے ہیں آپ. مجھے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی آپ کو ہی کہہ رہا ہوں حضرت, بس زحمت کریں. جی وخرج والد ابراہیم, ان کے والد صاحب والد نکلے ابراہیم کے. وقال ابراہیم, اور ابراہیم سے کہا. وقال ابراہیم نہیں, قال لابراہیم. لام کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا چاہیے. وقال لابراہیم, وقال لابراہیم یعنی والد سے ابراہیم سے کہا. شاباش. ٹھیک ہے. اللہ تخرج معنا. اللہ نہیں, الا کوسچن ورڈ ہے, لا الگ ہے. اللہ تخرج معنا, کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ بس زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب لوگوں کو اتنا آتا ہے, دل چاہتا ہے کہ آپ سب کو جو ہے نا ایک ایک کلاس پڑھانے کے لیے دے دوں. جی خرج والد ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے والد نکلے. وقال اور کہا لابراہیم, ابراہیم سے. کیا لا تخرجو آپ نہیں نکلیں گے, معنا ہمارے ساتھ. جی فرحان سر والا, سری والا. وعلیکم السلام فرحان صاحب, آپ سے میرا آج آپ کی پہلی کلاس ہے کیا؟ جی پہلی کلاس. بہت معذرت کے ساتھ آپ کو ہم ویلکم نہیں کر سکے. جی پڑھیں.
قال ابراہیم انا سقیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا میں سقیم۔ استاد جی سقیم کا مطلب میرے علم میں؟ اچھا ڈاکٹر سروج صاحب جو ہے نا سقیم عربی میں ایک لفظ سقیم استعمال ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مریض۔ تو سقیم جو ہے جس کو کہتے ہیں نا آج طبیعت ناساز ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں طبیعت ناساز ہے، تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا طبیعت ناساز ہے۔ مریض جو ہے نا کوئی سیریس مرض ہوتا ہے تو اس کو مریض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سقم سے بھی اردو میں بھی تو سقم استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑی سی ایک سقم ہے، تھوڑی سی کمی ہے، اسی سے نکلا ہے۔ ہاں اب دیکھیں جو لوگ تبلیغ وغیرہ میں جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ کہیں اسی ایسے محلے میں جاتے ہیں وہاں سارے لوگ بت پرستی کر رہے ہوں، تبلیغ والوں کے جو ہے نا وہ بیچاروں کا جو ہے نا وہ پریشانی ایسی آتی ہے کہ وہ کھانا پینا بھول جاتے ہیں، طبیعت جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف بے چین رہتے تھے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انا سقیم میں جو ہے نا وہ طبیعت تھوڑی سی بہتر نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ امت کی فکر میں تھے نا وہ۔ جی چلیں آگے نیکسٹ کون پڑھے گا؟ یہ حمزہ شمسی صاحب السلام علیکم۔ پڑھیں۔ وذهب الناس وبقي ابراہیم فی البیت، اور لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہ گئے۔ ہاں گھر میں باقی رہ گئے بس۔ اچھا اب یہاں آپ یہ 4-5 جملے ہیں سارے اپنا مائک میوٹ کر کے اس کو پڑھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں تاکہ میں کلاس کو اینڈ کر لوں۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں میں ان سے پوچھ نہیں سکا تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ان سے پوچھوں گا۔ شبیر صاحب آگے ماشاءاللہ۔ جی استاد جی سقیم کا مطلب کیا ہے؟ سقیم سقیم کہتے ہیں بیمار کو، ویسے طبیعت ناساز کو آپ ترجمہ کر لیں۔ ٹھیک۔ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں علیل۔ علیل جی۔ چلیں سارے 4 جملے پڑھیں پھر مجھ سے پوچھیں جی، چلیں جلدی کریں پھر میں کلاس اینڈ کروں۔ جی ذہابہ کا مطلب جانا۔ اطفال کا آپ نے کیا بتایا؟ جوان۔ ذہابہ جانا گو۔ اطفال چائلڈ کی جمع ہے چلڈرن۔ استاد جی یہ جو نیکسٹ ہے سینٹنس وذهب الناس وبقي ابراہیم فی البیت، تو جو لوگ ہیں وہ چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں باقی رہ گئے، اس کا مطلب مطلب بتاؤں؟ مطلب تو یہ رہا استاد جی جو میں سمجھ رہا ہوں یہی ہے بالکل فرحان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلیں اور کسی نے پوچھنے بتائیں۔ جی معنا کیا مطلب ہے جی؟ معا کہتے ہیں ساتھ کو، جس طرح وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا 10ویں پارے میں آتا ہے لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ معا کے ساتھ آپ یا لگا دیں گے تو وہ گیا معیہ، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اصل پروناؤن ہیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو 1-2 کلاسوں میں آپ کی وہاں پہنچ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ سر جی پہلے جملے کا بتا دیے گا وجاء یوم عید ففرح الناس، عید کا دن آیا لوگ خوش ہوئے۔ استاد جی وجاء ابراہیم لہذی الاسنام اور ہذی الاسنام میں لہذی الاسنام اور ہذی الاسنام میں فرق کیا ہے؟ ان بتوں کے لیے اور یہ بت، شکریہ۔ لام کا مطلب لیے لگا دینا آپ تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ صدی وجاء کا مطلب جانا، وجاء ابراہیم الی الاسلام کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف، یہ مطلب جی چلیں نہیں یہ نیچے پڑھایا نہیں ہے نا، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چلیں صحیح۔ اچھا جی وہ خرج بھی یہی مطلب ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، اور وہ ذہب میں بھی یہی مطلب ہے لوگ جا رہے ہیں؟ نہیں خراجہ کا مطلب خروج ہے نا، خروج کا مطلب جو ہے نا نبیل صاحب کیا ہوتا ہے؟ نکلے، خارج ہونا، نکلنا، نکل جائے، نکلے، ٹھیک ہے۔ اور ذہب جانا، جانا۔ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
الحمدللہ خیریت سے ہیں. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، تو لاسٹ کلاس کا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو جائے. کون ساتھی کرانا چاہیں گے؟ علم النحو کی تعریف کون بتائیں گے؟ انشاءاللہ میں بتاؤں. علم النحو جی ایک ہی بتائیں. جی 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 بتائیں. جی علم النحو اس کو کہتے ہیں جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر ایسا لفظ بنایا جائے جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہو. اور جو ہے نا علم نحو کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کلمہ اور کلام ہوتا ہے. یہ علم النحو کی تعریف جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں. ٹھیک ہے، کوئی اضافہ کرنا چاہے گا اس میں؟ جی اس میں غرض بھی بڑی تھی صاحب. جی علم النحو اس غرض کو کہتے ہیں جس میں اسم، فعل، حرف کو ملا کر ایک جملہ بنایا جائے اور جی لفظ کے آخری حرکت کو معلوم کیا جا سکے. کوئی مثال بھی بتائے نا. مثال جیسے اس میں یہ کہ آخری وقت میں تنوین ہوگا، رفع ہوگا، یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ معرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے. ضرب زید اور جیسے ایک مثال اس میں یہ ہے کہ فعالہ کے اندر کتاب فعالہ کے اندر جو اس کے اصلیہ ہیں وہ سامنے آ جائے ہمارے. یہ علم نحو ہم کو بتاتا ہے. سیگوں کے عرف اصلیہ ہیں وہ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک تو مثال آئی. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا جو صحیح تلفظ بتائیے گا. علم نحو ہے، علم نحو ہے یا کیا ہے؟ مطلب اس کا صحیح تلفظ پلیز بتا دیجیے گا. علم النحو، علم النحو، نحو NAHAV، یوں اس کو انگلش میں اگر کر لیں تو پھر سمجھ آ جائے گا. اچھا بھائی، علم النحو کے اندر ہم نے جی استاد جی اس میں جو لکھا ہوا ہے تعریف کتاب میں، علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حروف کو جوڑنے کا طریقہ، اور معرب و مینی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ معرب اور مبنی، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ معرب اور مبنی ابھی صرف ان الفاظ کو دیکھنے اور یاد کرنے. یہ معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے یہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی یا تو صرف اس سے یاد کر لیں کہ علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور ان تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو. معرب اور مبنی کا تعلق آگے سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آگے آئیں گی اور ابھی نہیں بتائی جا سکتی. ایڈوانس تھوڑا جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سب کا بیان آئے گا. بیسکلی معرب مبنی اسے کہتے ہیں کچھ حروف، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر تبدیل ہوتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، تو وہ معرب اور مبنی کی کیٹیگری میں پھر آ جائیں گے سارے. اچھا جی، مثال ایک دیتا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے. اچھی تعریف کیا حضرات نے، لیکن کچھ انکمپلیٹ تھی. دو چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہیں. علم النحو کی تعریف میں دو چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ سینٹینس سٹرکچر، اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، ان کو جوڑنے کا طریقہ. پھر دوسرا یہ کہ ہر لفظ کی آخر کی حالت معلوم ہو جائے. وجہ اعراب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آخر میں اعراب یہ ہے تو یہ کیوں ہے، کوئی وجہ ہوگی نا اس کی. ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں صحیح اعراب کیا ہونے چاہیے؟ زیر ہونا چاہیے، زبر ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے. 2 زیر، 2 زبر، 2 پیش، کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں علم النحو سے پتہ چلے گا. مثال 4 الفاظ لکھے ہیں، زیدن، فی، دخلا، دار. یہ 4 الگ الگ الفاظ لکھے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ زید تو زید ہے، کوئی شخص ہوگا. دار کہتے ہیں گھر کو، فی کہتے ہیں میں، اور دخلا کہتے ہیں داخل ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تو ان کا ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے ان کو ایک ساتھ جوڑنا ہے اور ایک میننگ فل سینٹینس میں جوڑنا ہے.
ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، اس کے مطابق ہم یہ جملہ بنائیں گے. اس کا جملہ کیا بنے گا؟ زید دخل فی الدار، زید گھر میں داخل ہوا. یہ ایک میننگ فل سینٹینس، سمجھ میں آنے والا، با معنی یہ ایک جملہ بن گیا. یہ ہمیں کس سے پتہ چلے گا؟ اسم فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ علم النحو سے. ٹھیک ہے، موضوع ہم نے پڑھا تھا اس کا. جی آگے جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سینٹینس فارمیشن میں پہلے ناؤن آئے گا، اسم آئے گا یا فعل آئے گا، یہ چیز آئیں گی ساری آگے. کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے، بس آپ کو اسم فعل اور حرف جوڑ کر ایک پراپر سینٹینس بنانا امید ہے انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ترتیب بھی آ جائے گی، مطلب کہ کس ترتیب سے آئیں گے تینوں چیزیں. بالکل جیسے اردو کیسے سیکھتے ہیں ہم نے تو خیر اردو ظاہر سب نے بچپن سے ہی وہ ایک سینٹینس ہم بامعنی ہی بناتے ہیں نا. ایسے تو نہیں کہ رینڈملی الفاظ کو بس ادھر ادھر لگا دیا اور سینٹینس بن گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کا ورڈ بینک آپ کا انکریز ہوتا ہے، ووکیبلری انکریز ہوتی ہے، ساتھ میں قواعد آپ کو آتے ہیں، تو پھر آپ ایک پراپر سینٹینس بنا سکتے ہیں. اس میں بہت بڑا ہاتھ آپ کا علم النحو کا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ہم نے پھر اس کے بعد لفظ کی تعریف پڑھی تھی کہ انسان کے منہ سے جو حروف کی صورت میں آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک ہوتا ہے با معنی لفظ اور ایک ہوتا ہے بے معنی میننگ فل، اور ایک ہوتا ہے ایک میننگ فل نہیں ہوتا. تو جو میننگ فل لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موضوع، جیسے رجل، کتاب، بیت، مسجد. اور پھر اسی کے ہم نے مزید آگے کیٹیگریز پڑھی تھی کہ یہ جو موضوع لفظ ہے اس کو آگے بریک ڈاؤن کیا رہتا ہے مفرد میں، مرکب میں. یعنی یا تو یہ ایک لفظ ہوگا یا یہ ایک لفظ سے زیادہ ہوگا. ایک لفظ ہوگا تو ہم اسے کلمہ کہتے ہیں، قلم، بیتن، سارے سنگولر ورڈ اسی میں آ جائیں گے. اور اگر ایک لفظ سے زیادہ کوئی میننگ فل لفظ جمع ہو جائیں، جیسے دو کلمے جمع ہو جائیں یا دو سے زیادہ جمع ہو جائیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب یا کلام بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کی مثال ہم نے جو پڑھی تھی کتاب اللہ یا انا طالب العلم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب، دو کلموں کا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ. یہ مرکب اور سینٹنس میں فرق کیا ہوا پھر؟ ایک ہی بات ہے. لولی. ہاں، مرکب اور کلام ایک ہی سینٹینس ہی ہو گیا نا. پھر کلمے کی تین قسمیں ہیں. لیکن استاد جی اس میں کلمہ کسے فیل نہیں کہتے آیا. ہیں؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مطلب اس میں فیل نہیں آیا، جیسے سینٹینس میں ایک فیل بھی ہوتا ہے نا، اس طرح اس میں فیل نہیں ہے، تو یہ سینٹینس کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اسم فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ لازم ہے کہ ہر جملہ جو میننگ فل ہوگا اس میں اسم فعل اور حرف تینوں کو ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، انا طالب العلم تو فعل ہے ہی نہیں کہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بھی بن جاتے ہیں میننگ فل سینٹینسز. یہ لازم نہیں ہے، بس یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اسم کہاں پہ آ رہا ہوگا، فعل کہاں پہ آ رہا ہے، حرف کہاں پہ آ رہا ہے. جیسے میں نے بتایا فی دار دخلا زیدن، یہ ایک رینڈملی ورڈز ہم نے لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو جب ملائیں گے تو اس انداز میں ملانا ہے کہ میننگ فل سینٹینس بن جائے. استاد جی یہ السلام علیکم، یہ مرکب جو ہے کیا جملہ ہے؟ بالکل سینٹینس. مفرد کہتے ہیں ایک ورڈ کو، صحیح ہے. ورڈ پلس ورڈ ایکولس ٹو سینٹینس یا مرکب کلام. عربک میں ایسا ہی ہے کہ ایک تنہا لفظ جو ایک معنی پتہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ مفرد. اور وہ لفظ جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے اسے کیا کہیں گے؟ مرکب، سینٹینس. مرکب بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. پھر ہم نے مفرد کا بیان، اس میں ہم نے مفرد کے اندر ہم نے یعنی کلمے کے اندر ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ جی وہ لفظ جس کے معنی ہو، نام کو کہتے ہیں اسم ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. بالکل نہیں، ٹھیک بتایا انہوں نے. لیکن یہ جب ہم علم النحو پڑھیں گے، عربی پڑھیں گے، تو اس میں ایک اس سے بھی براڈ معنی ہے، بہت براڈ معنی ہے. وہ کلمات جو اپنا معنی رکھتے ہیں، سمجھ میں آ جائے. جی بالکل، سمجھ میں اس کا لفظ آ جائے اور اس کا ٹائم سے کوئی تعلق نہ ہو.
ہاں اس میں نہ تو کوئی اپنے زمانہ معنی پایا بتانے جائے میں، ہاں زملے کی زمانہ اور نہ نہ پائے، اس کسی اور مطلب کہ کسی اور کلمے کو ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آ جائے. یہ ہوتا ہے اسم. جیسے کتابن، نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے اور ایک اپنے طور پہ ایک میننگ فل ورڈ ہے یہ. پھر ہم نے فعل کی تعریف پڑھی تھی کہ دوسرا کلمہ ملائے بغیر جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے یعنی پاسٹ، ماضی، پریزنٹ حال اور فیوچر یعنی مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. نصر، ضرب، قتل، دخل، ینصر وغیرہ وغیرہ. یہ سب فعل ہیں. کیوں؟ کیونکہ دو نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر، دوسرا کلمہ ملائے بغیر معنی بھی بتا رہے ہیں اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. پھر حرف کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے. پھر اس میں ہم نے ان، علا، الا، حتی، یہ سب اور وغیرہ. آج ہم کیا پڑھیں گے بزرگوں؟ آج ہم پڑھیں گے، دیکھیں ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ اسم کسے کہتے ہیں، یہ پڑھ لیا فعل کسے کہتے ہیں، یہ پڑھ لیا کہ حرف کسے کہتے ہیں. لیکن ہم پہچانیں گے کیسے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے؟ تو اب انہوں نے کچھ مشہور علامات بیان کی ہیں، ان علامات کو پڑھ لیتے ہیں. یہ کتاب کچھ دیر کے لیے بند کر دیجیے، اسکرین سے ہٹا دیں اس کو، صرف آڈیو پہ غور کیجیے. جزاک اللہ. اب اسم کی علامات تو کئی ساری ہیں، انہوں نے مشہور لکھی ہیں، تو ہم انہی پہ فوکس کریں گے زیادہ. اور ان علامات کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن پاک سے کئی سارے اسماء نکال سکیں گے خود ہی. اسم کی مشہور علامات یہ ہیں. دیکھیں سب سے مشہور علامت کہ کوئی لفظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اسم کو پہچاننا ہے ہم نے، تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام آتا ہے. کسی کلمے کے شروع میں اگر الف لام آ گیا تو آنکھیں بند کر کے کیا کیا دینا، یہ کیا ہے؟ اسم. بالکل شاباش. جیسے القمر، الطارق، النہار، یہ سب اس بات کی دلیل ہے. الف لام آ گیا سمجھ جائیں کسی کلمے سے پہلے الف لام کا آنا اس بات کی وہ علامت ہے کہ وہ لفظ اسم ہے. پھر کلمے کے شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے بزیدن. حروف جر ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں اس کو بہت آسان الفاظ میں یوں سمجھتے ہیں کہ 17 ایسے حروف ہیں، 17 ایسے حروف ہیں جب وہ کسی بھی اسم سے پہلے آ جائیں، کسی کلمے سے پہلے آ جائیں، کلمے میں بھی اسم سے پہلے آ جائیں، تو وہ اس اسم کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں. وہ اس اسم کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں. یہ 17 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف جر. جیسے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. برب آتا ہے، برب نہیں آتا، نہ برب الناس آتا ہے. برب الناس کیوں آتا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. یہ برب الناس جو ہے نا، یہ رب کے نیچے جو زیر آیا آخر میں، اس لفظ رب کے آخر میں جو زیر آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا کہ پیچھے با لگ گیا. جی استاد جی مجھے ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے. جی جی. وہ یہ پوچھنا ہے کہ میں نے پہلے پڑھی تھی یہ بات کہ یہ شاید یہاں پر بھی یہی اصول لگ رہا ہے کہ جہاں پر حرف جر آتا ہے تو حرف جر اگلے لفظ کو کسرہ دے دیتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسا ہی ہے نا، یہ اسی لیے یہی اصول کی وجہ سے یہ با کے نیچے زیر آیا ہے رب کی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے حروف جر کی وجہ سے. تو یہاں لیکن بتانے کا یہ مقصد جہاں تھا کہ حروف جر کی وجہ سے آگے والے لفظ پہ زیر آ جاتا ہے. اصل بات یہ کہ حروف جر داخل کس پہ ہوتا ہے؟ کسی کلمے کے شروع میں. ہاں کسی کلمے کے شروع میں اگر حرف جر آ رہا ہے تو کیا سمجھیں گے ہم کہ یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. جی. تو برب الناس یہ با. جی جی ایک سوال پوچھنا ہے، یہ 17 الفاظ کون سے؟ ایک تو با ہے. دیکھیں اب کتاب کھولیں ذرا، اسکرین پہ شیئر کریں. جی یہ دیکھیں ذرا نمبر 2 پڑھیں. کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن. زید کسی شخص کا نام ہے، اس کے شروع میں با آ گیا، یہ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کو زیر دے دیا.
اب حروف جر ہوتے کون کون سے ہیں؟ یہ 17 لکھے ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز و مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ 17 ہیں۔ لیکن دیکھیں ذرا، آپ سوچ رہے ہوں گے اوپر بی زیدن لکھا ہے نیچے باؤ لکھا ہے، یہ تو صرف شعر میں اس کو ڈالنے کے لیے اس طرح لکھا گیا ہے، ورنہ یہ باؤ نہیں ہوتا، یہ با ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تا ہوتا ہے، کاف ہوتا ہے۔ یہ پھر میں آپ کو شیئر کر دوں گا مثالوں کے ساتھ، لیکن آپ سب حضرات نے یہ شعر یاد کرنا ہے۔ استاد جی سوال یہ پوچھنا تھا کہ اب جیسے یہ بیزیدن ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جب حرف جر آ جائے گا تو اس کا مطلب معنی چینج ہو جائے گا؟ نہیں، معنی چینج اس طرح ہوگا کہ اس کے ساتھ پیچھے کچھ اور بھی ہوگا نا، بیزیدن خالی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا زید کے ساتھ، زید کے پاس، جیسے ہوتا ہے مرر تو بیزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے، یہ میں گزرا زید کے ساتھ، ٹھیک ہے، با کے بہت معنی آ جاتے ہیں با کے خالی۔ تو حضرات واپس فوکس کریں، اسم کی مشہور علامات کیا ہیں؟ کلمے کے شروع میں الف لام ہونا، القمر، قمر تھا اصل میں، القمر، الف لام لگا دیا تو یہ سمجھنے کے لیے کافی کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح کسی کلمے کے شروع میں حرف جر کا آ جانا، جیسے بربن میں رب سے پہلے با لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ استاد جی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جی جی استاد جی میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ الف لام جب آتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ لفظ رب، قل اعوذ برب الناس، جیسے کہ آپ نے لفظ بتایا رب، تو لفظ رب کے اندر تو الف لام نہیں آیا۔ بالکل، دیکھیں اور ایک پھر میں نے وقت میں جی اور میں نے ایک چیز اور بھی سنی تھی، وہ یہ کہ الف لام جو جس اسم کے شروع میں آتا ہے تو وہ تو اس کو معرفہ بناتا ہے، اور نکرہ وہ ہوتا ہے جس میں الف لام نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز مجھے ذرا کنفیوز کر رہی تھی۔ دیکھیں اسم کی مشہور علامات یہ ہیں، علامات ذکر کی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک اسم کے اندر ساری علامات بیک وقت پائی جائیں گی، جی 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 صحیح ہے۔ تو کوئی بھی ایک علامت ان میں سے پائی جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے۔ اب چاہے وہ الف لام ہو، چاہے وہ تنوین ہو، چاہے وہ حرف جر ہو، چاہے وہ حروف ندا، کوئی بھی ہو، آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آگے آنے والا لفظ کیا ہے، وہ اسم ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں کلمے کے اندر اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے تو ہم علامات سے پہچانیں گے، وہ علامات ہی ذکر کی گئی ہیں یہاں پہ۔ ایک میرا سوال ہے، ٹھیک ہے جی جی، یہ ربا کا کوئی اگزامپل ہے؟ ربا، یہ سب کی مثال آئیں گی انشاءاللہ، ابھی آپ لوگ نے صرف یاد کرنا ہے یہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز و مسخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ساری مثالوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ حضرات کو کل کی کلاس میں سن لیں گے، کسی کو یاد ہے تو ابھی سنا دیں، 2 منٹ لے لیں، ابھی سنا دیں، ایک دفعہ میں پڑھ لوں حضرت آپ کے ساتھ؟ پڑھیں پڑھیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ کیا بات، یہ آپ نے زبانی سنا ہے، دیکھ کے سنا ہے؟ سر اس میں 60% زبانی تھا، 40% دیکھ کے تھا۔ شاباش، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، پورا ہو جائے گا۔ چلیں جی 2 منٹ دیں آپ حضرات اور یاد کریں اس کو۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یاد کرنے کے بعد 17 ہی رہنے چاہیے۔ درخواست ہے کہ آپ اپنا انمیوٹ کر دیں مائک نا، تب پھر سنانا ہو پھر سنا دیجیے گا، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ سناؤ میں؟ جی جی سنائیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ شاباش، کوئی اور؟ باؤ تاؤ کافو جی جی میں سنا دوں؟ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ شاباش،
باو تاو باو تاو ومسخلا رب حاشا على حتى إلى شاباش باو تاو کاف و لام واو منذ مثلا رب حاشا من عدا في عن على حتى إلى جی بہت سا باو تاو کاف لام واو منذ مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الى. شاباش بلن يعني على حتى إلى شاباش ٹھیک ہے جی باؤ یہ تاؤ مطلب کافو جی جی لام سنائیں واو سنائیں مندو مس خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الى. ٹھیک ہے شاباش. تو دیکھیں کئی سارے حضرات نے ماشاء اللہ سنا دیا ہے. یہ کل کی کلاس تک سب یاد کر لیں. آپ یہ 17 الفاظ یاد کر لیں گے پھر قرآن پاک کھولیں اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظاہر اسم ہی ہوگا جو بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر اسم کے بعد جس اسم سے پہلے یہ ہے تو 95% یا 98% آف دی ٹائمز وہ آگے زیر دے رہا ہوگا. جانا ہی دے رہا ہوگا وہ پھر ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایک اصول ہے, ایک رول ہے یہ کہ حرف جر آ گیا تو آگے اسم پہ کیا آئے گا؟ زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم آگے بڑھ جی. تو کلمے کے شروع میں الف لام ہونا جیسے القمر, کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا جیسے بزیدن, اور یہ حروف جر کتنے ہیں؟ 17 ہیں, یہ بھی پڑھ لیا. پھر کلمے کے شروع میں حرف ندا ہونا. حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس کے ذریعے ایسا حرف جس کے ذریعے ہم کسی کو پکاریں, یا زید یا سعد. ٹھیک ہے نا. اب یہ 5 حرف ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ, یعنی الف لکھا ہو اور اس کے اوپر حمزہ ہو, حمزہ کے اوپر زبر ہو. ان 5 میں سے کوئی بھی اگر حرف آ جائے کسی بھی کلمے سے پہلے تو سمجھ جائے گا کہ آنے والا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 علامات ہو گئی. پھر کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ, تائے تانیث متحرکہ جیسے طلحۃ. دیکھیں لفظ تو پڑھنے میں یہ بہت مشکل لگ رہا ہے تائے تانیث متحرکہ, لیکن جب ہم طلحۃ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سمجھ آیا کہاں پر ہے؟ آخر میں تا. جی بالکل آخر میں تا ہے, تا بھی ہے, گولتا بھی ہے اور وہ متحرک بھی ہے. متحرک سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے جزم ہونا, سکون ہونا, ساکن ہونا کسی چیز کا. جیسے میں کہتا ہوں من, من میں نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم متحرک نہیں بولیں گے. من کے اوپر اگر تاریخ سے مراد یہ کہ اس پہ حرکت ہو, جیسے کسرہ لگاؤ فتحہ لگاؤ. پتہ نہ اس میں سے کوئی ایک ہو. یہ والا روڈ نہیں جائے گی سبزی منڈی والا. کون سے بھائی صاحب ہیں یہ؟ اچھا جی. کلمے کے آخر میں یہ ہو گئی, چوتھی اس کی نشانی ہو گئی. پھر 5ویں علامت کیا ہے اسم کی؟ کلمے کے آخر میں تنوین ہونا. یہ بہت بڑی علامت ہے. جی سر کلمے کے آپ آخر میں کی تنوین ہونا. نظر نہیں آ رہی, آپ کی بک نظر نہیں آ رہی, پیج نظر نہیں آ رہی. پڑھا ہے ہم نے تو اس میں ایک ورڈ چلیں کوئی نہیں, جیسے کوئی بات نہیں, میں پڑھا آپ ہے. کو بتایا تھا. کلمے کے آخر میں تنوین ہونا. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 پیش 2 زیر. جیسے رجلن رجلن رجلن, مفتاحن مفتاحن مفتاحن. کسی بھی کلمے کے آخر میں اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ اسم. السلام علیکم, یہ بک کا پیج شیئر کرتے ہیں پلیز. 17 نمبر. کافی دیر سے بک کا پیج نہیں. جی یہ طلحہ تو, اگر آپ دوسرا ورڈ ایک عائشہ تو پڑھیں گے پھر ہم اس کو. بالکل بالکل شاباش. جی 4 تاریخ کو ایک دفعہ یہ اصل میں نا وقف کیا جاتا ہے, اس لیے آخر میں یہ تا کو نہیں پڑھا جاتا. وقف جب کیا جاتا ہے نام یہ رہتا ہے تو اس طرح نہیں کرتے. پھر ہم طلحہ ہی پڑھتے ہیں, طلحہ تو نہیں کہتے کسی کو. اور بول چال میں اسی طرح ہوتا ہے, وقف کیا جاتا ہے نا. سر جی آپ جو ساکن سوال ہے جی سر جی یہ ایک منٹ ہم ختم کر لیں ذرا, یہ 2 اور پڑھ لیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. کلمے کے آخر میں تنوین ہونا. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو کسی بھی کلمے کے آخر میں آپ کو 2 پیش نظر آ جائیں, 2 زبر 2 زیر نظر آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے.
یہ 5 علامات آج ہم نے پڑھ لی ہیں، یہ باقی 2 علامات انشاءاللہ پھر کل پہ رکھتے ہیں۔ جی سوال پوچھ لیں، پھر دوسری کلاس ہے میری، محبت میں۔ جی استاد جی، یہ جو ساکن کا جو آپ نے بات کی تھی، یہ کس حوالے سے، مطلب یہ کیسے آپ نے اس کو جوڑا تھا طلحہ سے؟ میں نے اس طرح جوڑا تھا، میں متحرکہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ساتھی متحرک لفظ سے کنفیوز نہ ہو، ایک ہوتا ہے متحرک اور ایک ہوتا ہے ساکن۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ تائے تانیث متحرکہ۔ متحرک کہتے ہیں جس کے اوپر یا تو زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، اور ساکن کسے کہیں گے؟ جس کے اوپر جزم ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سی تائے تانیث ہے؟ متحرکہ۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ متحرکہ سے پہلے جو تائے تانیث لکھا ہوا، اس کی کیا میننگ ہے؟ تائے تانیث گول تا کو کہتے ہیں، وہ تا جو مؤنث کی علامت ہوتی ہے، مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ تائے تانیث وہ تا جو مؤنث، علامت مؤنث میں سے وہ پھر یہ آگے آئے گا نا انشاءاللہ، علامات مؤنث جب پڑھیں گے کہ اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا کس طرح استاد محترم، متحرکہ میں زبر زیر پیش کچھ بھی چلے گا؟ بالکل۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تائے تانیث متحرکہ جب ہو تو وہ اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی حرف کے آخر میں پیش زبر یا زیر آ رہا ہے، یا 2 زبر 2 پیش 2 زیر آ رہا ہے، تو وہ اسم ہے؟ نہیں، دیکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تو ڈن ہے کہ وہ اسم ہی ہے، لیکن جس اسم کا یہ لیکن لازم نہیں ہے کہ جس کلمے کے آخر میں زیر زبر پیش آ رہا ہے وہ اسم ہو۔ تائے تانیث متحرکہ کے وہ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے تائے تانیث متحرکہ کا؟ جی دیکھیں، بات سنیں، کنفیوژن یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جنرلائز کیا جا رہا ہے تھوڑا سا۔ طلحہ، اس میں کیا ہے؟ گول تا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں، گول تا بھی ہے اور وہ متحرک بھی ہے نا؟ تو جب یہ والی کنڈیشن میٹ ہوگی تو سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے؟ لفظ اسم ہے۔ استاد جی ضمہ لگاؤ جی جی وہ کسرہ بھی ہے یعنی اگر گول تا پہ پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو۔ جی جی، جیسے نیچے مثال بھی اچھا وہ آ جائے گی پھر۔ چلیں جی، جیسے صلاۃ، الصلاۃ جو لفظ ہے، صلاۃن، قمت الی الصلاۃ، میں کھڑا ہوں نماز کے لیے، تو اس میں تو الف لام بھی آئے گا اور آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے، وہ بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ چلیں جی، اب دوسری کلاس کا وقت ہے انشاءاللہ، پھر آپ حضرات سے کل باقی گفتگو ہوگی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ حروف جر یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔